کیا بلدیاتی انتخابات ہو پائیں گے؟ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ 15 مئی کو کروانے جا رہے ہیں۔ جو پہلے بلدیاتی لوگ موجود تھے انہوں نے رٹ بھی کی ہوئی ہے، ان کے 22 ماہ بھی باقی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلے مدت پوری ہو گئی ہے، باقی کی عدت تو پوری کر لینے دیں ہمیں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 جو یعنی کہ نا پاس کیا ہے اور کہ نا گورنر پنجاب نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے۔ اب تو نمائندگان یا عوامی نمائندگان ہو یا بلدیاتی نمائندے ہیں، ایم پی ایم ایل اے، یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کسی چیز کے تکلیف میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ سیاست میں شائستگی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، صحت مند جو یعنی کہ مقابلے ہیں نا وہ اگر سوشل میڈیا پہ بھی ہوں تو ہونے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک G4 گجرانوالہ۔ ناظرین، بہت سے پروگرام اور بہت سی ایسے ایشوز کو لے کے ہم آپ کے سامنے آتے رہے، اور اس بار میں جو آپ کے سامنے آیا ہوں ایک ایسا ہفتہ وار پروگرام لے کر جس میں گجرانوالہ سٹی اور گجرانوالہ کے گرد و نواح کی بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کو پہنچائیں گے، بڑی اپڈیٹس ہوں گی جو آپ کے ساتھ ہم ہر ہفتے بات کیا کریں گے، اور میرے ساتھ ان باتوں کو آپ تک پہنچانے میں میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار گجرانوالہ کے سینئر جرنلسٹ ڈاکٹر عمر نصیر صاحب میرا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پروگرام ہم نے بہت کیے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے ہر ہفتے ہمیں وقت دینے کا جو ہے نا ہم سے وعدہ بھی کیا ہے، آپ کا بڑا ٹائم قیمتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، لوگوں کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے اور لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے، وہ ہے بلدیات کے جو الیکشن آ رہے ہیں، جس کا ایک بج چکا ہے، یہ باتیں بہت زیادہ حلقوں میں ہو رہی ہیں، ٹی وی اسکرین پہ بھی لوگوں کو دیکھنے کے مل رہی ہیں، اور اخبارات کی بھی زینت بنی ہوئی ہیں، اور چہم گوئیاں بھی چل رہی ہیں مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کیا بلدیاتی انتخابات ہو پائیں گے؟ کیا گورنمنٹ اس کو کروا پائے گی؟ جو تاریخ اناؤنس کر دی گیا، کیا یہ واقعتاً فائنل تاریخ ہے یا یہ سرِ راہ یہ بات ہو گئی ہے کسی پریس کانفرنس کے دوران؟ اس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ جو وزیر بلدیات ہیں میاں محمود رشید صاحب نے آج سے کوئی 2-3 روز پہلے کسی ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ 15 مئی کو کروانے جا رہے ہیں، یہ ان کا بیان تھا، اور اس نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، اور جو ہی حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ کہ مکمل ہوگا تو ہم جو ہے نا مئی میں الیکشن کروا دیں گے۔ لیکن چونکہ وزیر بلدیات نے جب یہ بات کہہ دی کہ ہم نے 15 مئی کو الیکشن کروانا ہے تو اسے ہم سچ بھی یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سچ کس طرح سمجھ لیں ہم؟ وہ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی 3 سال سے حکومت پنجاب نے جو بلدیاتی ادارے جو ہے نا وہ تحلیل کر دیے تھے 3 سال پہلے، اور اس معاملے میں جو بلدیاتی اداروں کے جو تحلیل ہوئے تھے، جو ڈیزالو ہوئے تھے، وہ لوگ عدالتوں میں گئے اور عدالتوں نے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا۔ بحال ہونے کے بعد 31 دسمبر 2021 کو ان کی 5 سالہ مدت جو ہے نا پوری ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور اب عدالتوں میں بھی کیسی سماعت ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح طور پہ جو 19 تاریخ تھی اس میں یہ کہا ہے حکومت پنجاب کو کہ آپ پوری طور پر انتخابی شیڈول کا اعلان کریں۔ اب حکومت کے جو ہے نا گلے میں یہ جو نا گلے پڑ گئی ہے کچھ پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں الیکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا، لیکن عدالتیں بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ فوری اناؤنس کریں، فوری ہمیں شیڈول دیں۔ دوسری طرف جو ہے مدت بلدیاتی اداروں کی ختم ہو چکی ہے 5 سال، اور اب حکومت کے لیے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ دیر آئے درست آئے لیکن کرنا کچھ نہ کچھ پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ ہے، کورٹ میں کیسز بھی ہیں، انہوں نے 15 مئی کا اعلان کر دیا ہے۔ جو پہلے بلدیاتی لوگ موجود تھے انہوں نے رٹ بھی کی ہوئی ہے، ان کے 22 ماہ بھی باقی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلے مدت پوری ہو گئی ہے، باقی کی عدت تو پوری کر لینے دیں ہمیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیسا ہو پائے گا؟ اس میں یہ ہے
کہ ابھی تک جو انہوں نے بلدیاتی ایکٹ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 جو یعنی کہ نا پاس کیا ہے اور کہ نا گورنر پنجاب نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے اور اب وہ اسمبلی میں بھی پیش ہوگا، اور جو سپیکر ہیں انہوں نے اس پہ کچھ اعتراضات لگائے ہیں اور اس کے لیے ایک نا کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں اپوزیشن کے نمائندگان بھی شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے 2021 کا جو ایکٹ بنایا ہے، جو نیا بلدیاتی نظام بنایا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مزید یعنی کہ چینجنگ آئے گی، اس میں ترمیم کا امکان ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ جو میونسپل کمیٹیز ہیں انہیں بحال کیا جائے، اور ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ جو یونین کونسلز کا نام چینج کر کے آپ نیبرہڈ رکھ رہے ہیں یا یعنی کہ ولیج کونسلز رکھ رہے ہیں، یہ بھی اپوزیشن کا ایک اعتراض ہے کہ اس کا جو پرانا نام ہے اسی کو ہی بحال رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ وجہ کیا ہے، کیوں نام چینج کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب بس جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ کچھ اپنا کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے کہ یہ ہمارا نظام، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نام رہے، جو پچھلا نظام ہے وہ برا ہے۔ یہ تو ایک ریت ہے یہاں پہ، کوئی اچھا کام بھی ہو اسے ہم نے کہنا کہ وہ اچھا نہیں ہم نے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ 22 مارچ تک حلقہ بندیوں کا عمل کمپلیٹ ہوگا، 22 مارچ تک ہونا ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو نعمان بھائی وہ یہ ہے کہ بلدیاتی جو یہ نمائندوں نے ایک ریٹ پیٹیشن بھی یعنی کہ دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں کہا گیا کہ ہمارے 22 ماہ جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ بحال کیے گئے اور پینڈنگ ہے۔ اس میں 19 تاریخ تھی اور 19 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جو ہے نا یہ کہا کہ جو آپ کی پیٹیشن ہے اس میں کچھ یعنی کہ خامیاں ہیں، تو آپ انہیں یعنی کہ دور کی نہ کر کے نا تو آپ کی نہ دوبارہ فائل کریں۔ اب اگلے ہفتے اس کی پھر تاریخ نکل رہی ہے۔ اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بلدیاتی جو یہ نمائندے ہیں اگر ان کی اس پیٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سارا نظام ہی ایک دفعہ تو ہلچل مچ جائے گی۔ پھر تو بلدیاتی اداروں کے اگر 22 ماہ بحال ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر آنے والے جو یعنی کہ نیشنل الیکشن ہے پھر تو اس کے بعد تک ان کی مدت جو ہے نا وہ برقرار ہے۔ نہیں، اگر جو سکم موجود ہیں ان کی رٹ میں اگر وہ اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سے اپنی جو پٹیشن ہے اس کو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اٹس مین اب تو جو انہوں نے جو 15 مئی کو جو الیکشن کرانے کا جو پروگرام بنایا یا ایک فارمیلٹی ہے جو ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو ایک پریشر ہوا ہے اس کی طرف سے انہوں نے صرف ایک تاریخ اناؤنس کی ہے، تو اگر وہ ہوتا ہے تو پھر تو بلدیاتی نمائندے جو پچھلے ہی ہیں وہی بحال ہو جائیں گے اور جو عام انتخابات سے بعد جا کے پھر ان کی مدت جو ہے نا وہ ختم ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو پھر وہی لوگ آ جائیں گے کہ نیکسٹ ویک سے اگر ہم کمنگ جو ویک آ رہا ہے اس میں اگر ایسا کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو ویسے تو آتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک سارا یعنی کہ سسٹم ایک پھر بدل جائے گا۔ صاحب ان کے آنے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں، پہلے جو انہوں نے وقت گزارا ان میں تو کام انہوں نے لوگوں کے کیے نہیں ہیں، شہر وہیں پڑا ہے، گندگی ویسے ہی ہے، شہر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے، وہ اسی طرح صرف اپنے وہ جو ہے نا سٹار لگا کے پھرتے ہیں، جی یہ ناظم صاحب ہیں جناب، یہ چیئرمین صاحب ہیں۔ ایسی نہیں بات ہے، دیکھیں انہیں جو یعنی کہ یہ جو تھے نا بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے تھے 5 سال کے لیے، لیکن حکومت پنجاب نے صرف 2 سال جب انہیں ہوئے تھے تو ادارے ہی تحلیل کر دیے، بالکل تحلیل کر دیے، 3 سال یہ 22-23 مہینے جو ہے نا یہ کہ نا فضا میں لٹکے رہے ہیں، فارغ ہو چکے تھے، یونین کونسلیں ختم ہو گئی تھی، یہ فارغ ہو گئے تھے۔ لیکن اب 2 سال میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی ایسی میجر کارکردگی ہے ہمارے پاس ان کی جو گجرانوالہ کے جو ہمارے چیئرمین ہیں یا بلدیاتی نمائندے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ جب یعنی کہ یہ آئے تھے تو پہلا ایک سال اس میں حکومت کی نا نون لیگ کا آخری سال تھا اور ان کا پہلا سال تھا۔ پہلے سال تو انہیں کوئی اختیار دیا ہی نہیں گیا، پورا 1 سال جو یعنی کہ بلدیاتی یہ جو یعنی کہ ٹینیور تھا اس کا یہ حال ہوا تھا
کہ یہ 1 سال تک جو ہے نا وہ منتخب ہونے کے بعد بلدیاتی نمائندے فارغ رہے. 1 سال کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ کی نا اوتھ لیں. 1 سال کے بعد اوتھ لیا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. اور پھر حکومت بدل گئی, حکومت آ گئی PTI کی. انہوں نے بھی کہا کہ بس یہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں, اس لیے انہیں بس ایسے. آپ کا مطلب 2 سال ایسے رہا. کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حکومت انہیں یعنی کہ سپورٹ کرے. جو پوری دنیا ہے اس میں بلدیاتی جو یعنی کہ نظام ہے اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ یعنی کہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے کے نا غلام بن کر رہے تب ٹھیک ہے. اگر یہ اپنی آزادانہ کوئی حیثیت سمجھیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں انہیں ختم ہی ہو جائیں تو اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 سال تھے, 1 سال میں انہوں نے اوتھ لینے میں لگا دیا, تو اس میں تو کوئی کارکردگی زیرو تھی. اس کے بعد 2 سالوں کی مدت اور 3 سالوں کی عدت, تو ان دونوں میں ان میں لوگوں کو ماس وائے انہوں نے پیسے لگا کے الیکشن میں جو لگائے تھے, ماس وائے اپنے نام چیئرمین لگانے کے یا کونسلر لگانے کے, اور تو کچھ نہیں کیا, یا میئر کا نام یوز کرنے کے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں میرا خیال ہے ان بیچاروں کو ملا. یہ تو بیچارے ہیں پھر. جتنا بھی یعنی کہ عرصہ تھا, جس عرصے میں انہیں اختیار ملا تھا, تو جو یعنی کہ چیئرمین تھے, جو اپنے علاقے کے جو یعنی کہ بلدیاتی کی نا نمائندے تھے, انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر کے نا کام کیے ہیں. صفائی کروائی ہے, سیوریج نظام ہے, اسٹریٹ لائٹس ہیں, اور چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ بھی کنا کروائی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ لوگوں نے کا جو ہے نا ان کے ساتھ کی نا براہ راست رابطہ رہا ہے. اور کام یعنی کہ تھوڑے نہیں ہوئے, بہت ہوئے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی بہت بڑا مارکا مارا. لیکن یہاں پہ تو ایک نئی ریت چلی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے دنوں میں جب ان کو 2 سال جو آپ بتا رہے ہیں جو تھے, ان میں تو ہم نے جو چیز دیکھی ہے کہ کسی نے کیٹ آئز لگا دی ہے نا, تو اس کی بھی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر چڑھ گئی ہے. اگر کسی محلے میں کسی نے گٹر کا ڈھکن لگوا دیا نا, تو وہ بھی اس نے اپنی تصویر جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اپڈیٹ کیا ہے. تو اب تو نمائندگان یا عوامی نمائندگان ہو یا بلدیاتی نمائندے ہیں, MP MNA, یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے ہیں. لوگوں کے کام صرف کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کسی چیز کے تکلیف میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں شائستگی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. صحت مند جو یعنی کہ مقابلے ہیں نا وہ اگر سوشل میڈیا پہ بھی ہوں تو ہونے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی یعنی کہ نا اگر آپ کی نا کردار کشی کریں گے, آپ یعنی کہ مخالفت برائے یعنی کہ صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے وہ نہیں. اگر کسی نے یعنی کہ ڈھکن بھی ایک یعنی کہ لگایا ہے, تو وہ اگر اس کی سوشل میڈیا پہ اگر ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے تو چلو وہ اس کا حق ہے. اس نے یعنی کہ اس کے اوپر تنقید کیا تو ہے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی چونکہ آپ کی نیچر میں پازیٹیونس شامل ہے, آپ نے سیاست کی ہے یا صحافت کی ہے, دونوں میں آپ کا کردار بڑا پازیٹیو ہے. سیاست میں کوئی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں اگر صحافت کی سیاست ہی اگر آپ نے کی ہے نا, تو آپ کا کردار بڑا پازیٹیو رہا ہے. تو آپ بھی اگر بلدیاتی نمائندوں کی طرف سے کوئی چیز دیتے ہیں, یا عام جو ہمارے MP MNAs کی طرف سے آپ کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا رکھتے ہیں, تو وہ بھی بڑا پازیٹیو رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو ہے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ یعنی کہ جا رہا ہے نا, بڑی معاشرہ یعنی کہ کوئی اچھائی کی تشکیل کم اور کہ نا برائی کی تشکیل زیادہ ہو گئی ہے. اور اس لیے ہمارا جو رول ہونا چاہیے وہ ایک پازیٹیو انداز ہی ہونا چاہیے نا. اگر پازیٹیو بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ یعنی کہ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے یا کسی کے یعنی کہ دکھوں کے نا مداوے کے لیے کوئی جو بھی کام کرتا ہے, وہ اس کی پارٹی کون سی ہے, اس کا مسلک, اس کی برادری, اس کا علاقہ, اسے ہم چھوڑ دیں. یعنی آپ کے مطابق جو ہے پازیٹیو کیا ہم اسے اون کریں گے. آپ برادری یا جماعت کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ مرہم بننا چاہیے, کسی کے لیے تکلیف کا زیادہ